السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم رشتوں میں یا تعلقات میں کہیں نہ کہیں کوئی انبن ہو جاتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی چھوڑ جاتا ہے یا کوئی ہم چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں تعلقات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیزوں، دوستوں اور زندگی کے ساتھیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس سے ہم محبت کرتے ہیں یا جس پر بھروسہ کرتے ہیں ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لمحہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کرے۔ وہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، روتا بھی ہے، یعنی کہ ہر طرف سے اس کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف جائے۔ سب سے پہلے تو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رشتوں کی حقیقت کو دیکھے۔ زندگی میں رشتے انسان کے لیے خوشیوں اور اطمینان کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک عارضی پہلو بھی ہے۔ انسان اس کے رشتے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، کبھی لوگ اپنے ترجیحات تبدیل کر لیتے ہیں اور کبھی قسمت ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں کسی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، دائمی نہیں ہوتی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جو دوسری بات سمجھنی ہے نا کہ جدائی کا صدمہ اور اس کے جو اثرات ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو ہمیں ایک بہت ہی بڑے صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صدمہ نہ صرف جذباتی بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر بھی نا ہمیں بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے۔ انسان خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے، دل میں ایک خالی پن آ جاتا ہے اور زندگی بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ لیکن اس صدمے سے جو نمٹنا ہوتا ہے نا اور آگے بڑھنا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور زندگی کا تقاضا بھی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا اس وقت۔ اس کے جو اثرات آپ پہ آ رہے ہیں نا ان کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا قبول کریں کہ جو جانے والا ہے وہ جا چکا ہے اور اس حقیقت کا سامنا کریں۔ کسی کے چھوڑ جانے کو قبول کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پہلا قدم ہے جس سے ہم خود کو شفا دینے کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ خود کو ایک ایسے زون کی طرف لے کے جانا جہاں پر آپ اپنے آپ کو توجہ دیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کا اپنی زندگی میں ایک الگ سفر ہوتا ہے اور ہر شخص کو اپنی راہ کا انتخاب کرنے کا حق بھی ہے۔ رشتوں میں اختلافات اور فاصلے آنا زندگی کی حقیقت ہیں اور انہیں قبول کرنا ہمیں اندرونی سکون کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اور یہ جب ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ہم جو آدھے سے زیادہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس کے بعد خود کی پہچان کریں۔ جو قدم آپ نے اٹھانا ہے پہلے اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو ہم اکثر اپنی قدر و وقت جو ہوتے ہیں نا اس شخص کی نگاہ میں دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہوتے ہیں نا کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی کمی تھی، ہم میں خرابی ہے، ہم ہی ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شخص چلا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قدر کم ہوگی۔ یہ وقت اپنے آپ کو پہچاننے کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کا ہوتا ہے، اپنے آپ کی صلاحیتیں دکھانے کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوبارہ جانچنے کا، اپنی خوبیاں اور صلاحیتیں پہچاننے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ سب سے پہلے جو راہ اختیار کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو شاید اللہ ہمارے لیے کچھ بہتر چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہتر راستہ منتخب کرے گا اور ہمیں اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی
اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کی حکمت عملی اختیار کریں۔ جب کوئی شخص زندگی سے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی رک گئی، بس ختم ہو گئی یا اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس ہم تباہ ہو گئے، برباد نہیں ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کی آگے والی زندگی پر غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے نئے اہداف سیٹ کرنے چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے ذہنی طور پر جو انتشار ہمارا پھیلا ہوگا نا ذہن میں، اس میں چینجنگ آئے، اس میں تبدیلیاں آئیں، نئے لوگوں سے ملیں، لوگوں سے تعلقات قائم کریں، اپنے جو آپ نے یعنی کہ نا وہ بس ختم ہو گئی زندگی، اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، کچھ ملے گا نہیں، بس ہم مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہیں، روتے رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے گھلنا ملنا چھوڑ دیا، ڈپریشن میں چلے گئے، تو اس فیز سے آپ نے نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ماحول چینج کرنا ہوگا، اپنے ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا، سراؤنڈنگ کو چینج کرنا ہوگا، اچھے لوگوں سے ملے، دنیا اچھے لوگوں سے بھی بھری پڑی ہے، صرف ایک ہی شخص، ایک ہی رشتہ تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، آپ کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیکار تو نہیں بنایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پہ یہ آزمائش کی گھڑی لائے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آپ کو مضبوط ہی کیا ہوگا، آپ مضبوط ہی بنیں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو بجائے خود کو اس طرح بالکل ختم کرنے کے بجائے ایک اس طرح کا انسان بنائیں کہ آپ خود کو بھی مضبوط کریں اور کل کو 10 لوگوں کو اور مضبوط کریں، مینٹلی طور پر، یہ میں مینٹلی طور پر بات کر رہی ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ آپ نے ایک اچھا اور مضبوط انسان بننا ہے۔ پھر آپ نے معاف کر دینا ہے اور اپنے آپ کے دل کو صاف کر لینا ہے، یعنی کہ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ اس چیز کو جلدی بھولیں گے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو دل میں ناراضگی اور غصہ آنا فطری بات ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو ان منفی جذبات سے پاک کریں۔ کسی کو معاف کرنا ہمیں خود کو شفا دینے میں مدد دیتا ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس شخص کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے دل کو بوجھ سے آزاد کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ چکی ہے نا، آپ اگر کسی کو معاف کر دیں گے نا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور بھی زیادہ، اور وہ انسان جو آپ کی ذہن پہ سوار ہو چکا ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں، تو اس کا اثر بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے، اور ایک دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور دروازہ کھلنے والا ہے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نیا شروع کریں، چاہے وہ نئی دوستی ہو، کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو یا اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہو۔ ہمیں ہمیشہ ایک نیا راستہ تلاش کرنا چاہیے، وہ پرانے رستوں میں بھٹکنا نہیں چاہیے۔ رشتوں کا ٹوٹنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ ہمیں نئی امیدیں اور مواقع دیتی ہے، ہمیں بس انہیں پہچاننے اور قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ سب کو مشکلات میں حوصلہ دینا اور آپ کی رہنمائی فرمانا تھا، اور آپ کو بتانے تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر صدمے کا صبر عطا فرمائے اور ہمیں بہتر زندگی کی طرف گامزن کرے، آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر لازمی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔